یکم رمضان المبارک سے روزانہ دن 11:30 پر خالد محمود عباسی کے ساتھ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب نامہ۔ یہ پروگرام سوال و جواب پہ مشتمل ہے۔ روزانہ رمضان المبارک میں ہم آپ کے سامنے یہ پروگرام لے کے آ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹس جناب خالد محمود عباسی صاحب اور مدثر رشید صاحب اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس پروگرام میں آپ بھی شرکت کر سکتے ہیں اور اس پروگرام میں آپ کی شرکت سوالات کے ذریعے ہوتی ہے۔ اپنے سوالات آج کے سیشن میں ہمیں پہنچا سکتے ہیں، ان سوالات کو ہم زیر بحث لاتے ہیں، اس کے حوالے سے ایک ڈسکشن ہوتی ہے اور ایک کوشش کی جاتی ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ اپنی حد تک جو ہے اس کو دیا جا سکے۔ تو آج بھی انشاءاللہ ہم ان سوالات کو لیں گے جو آپ کی طرف سے آئیں گے، اور اس کے علاوہ بھی ہمارا جو قرآن مجید کے حوالے سے جو اسباق رات کو دورہ ترجمہ قرآن میں چل رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی جو چیزیں ہیں وہ سامنے لائی جائیں گی۔ آج کا پروگرام آغاز کرتے ہیں، اور اگر آپ نے اپنے سوالات بھیجنے ہوں تو ہمارا یہ جو ویڈیو ہے اس کے لائیو سیکشن میں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا واٹس ایپ نمبر اور ایس ایم ایس نمبر، جس میں آپ جو ہے میسج کے ذریعے اور واٹس ایپ کے ذریعے اپنا کویسچن ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور یہ کویسچن ہم ابھی براہ راست لائیو ایڈریس کریں گے اور اس کو رکھیں گے خالد صاحب اور مدثر بھائی کے سامنے۔ کل ایک کویسچن تھا جو کل ہماری ایک ڈسکشن چل رہی تھی، اس میں سید ریحان علی صاحب کا کویسچن ہمارا ایک رہ گیا تھا، ہمارا وقت ختم ہو گیا تھا۔ علماء کے حوالے سے تھی کہ ایک ذاتی تجربے و مشاہدے کی بات ہے کہ آج کا معاشرہ جو مختلف نوع قسم کے حملوں کا شکار ہے، کو علماء سے متنفر کرنے کا ایک بہانہ مہیا کرنا شاید اپنے ہی کام کو کھوٹا کرنے کے مترادف ہے، اور معاشرے میں علماء کے وقار اور مقام کو مجروح نہ کیا جائے، کیونکہ اس کی صورت میں نتیجہ صرف علماء سے دوری کا نکلتا ہے، اصل نقصان عوام کی دین سے دوری کا ہوتا ہے۔ محترم عباسی صاحب سے سوال ہے کہ کیا آپ اس امکان پر غور فرما سکتے ہیں کہ موجودہ حالات میں حکمت عملی کے تناظر میں علماء کو بجائے ناقص العلم سمجھنے کے ان سے حتی الامکان تعاون کیا جائے اور لیا جائے؟ میرا خیال ہے کل ہم اس پہ کافی تفصیلی بات کر چکے ہیں، تو ناقص العلم سمجھنے کی بات تو ہوئی نہیں ہے، کامل العلم نہ سمجھنے کی یا اس حوالے سے بہرحال وہ تو کوئی کامل تو کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، تو بس اسی حد تک ہم نے سمجھا تھا اور یہی بات سامنے آئی بھی تھی۔ باقی جو انہوں نے یہ بتایا نا کہ معاشرے میں علماء کا وہ مجروح کرنا، تو مجروح اتنا کوئی کر نہیں سکتا، کسی کا کردار ہو نا، تو یہاں تو لوگوں نے باقاعدہ پروپیگنڈے کیے ہیں تو بھی کردار مجروح نہیں ہو سکے۔ انبیاء کے خلاف کتنا کچھ ہوا، لیکن یہ کہ ان کا کردار تھا تو اس کو مجروح نہیں کیا جا سکا۔ تو اپنے کردار کے اندر اگر وہ ایک جسے کہتے ہیں نا وہ ہو پختگی اور کردار اس قابل ہو، تو اسے کسی کی سازشیں جو ہے نا وہ مجروح نہیں کر سکتی، نہ کسی کا پروپیگنڈا مجروح کر سکتے۔ اس سے تو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی بھی صاحب کردار کو، اور کردار کشی کی کوششیں ناکامی سے دوچار ہوتی ہیں۔ البتہ یہ ان کا سمجھنا کہ لوگ یعنی موجودہ معاشرے میں کوئی دیندار لوگوں کی کوئی سے ہے، کوئی وقت ہے، تو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو تحریک مسلم لیگ کے قائد جو ہے نا وہ محمد علی جناح نہ ہوتے، کوئی دینی رہنما ہوتے۔ آپ قیادت کے سطح پر کہیں دور دور تک بھی آپ علماء کو نہیں پاتے، اور لوگ ان کی یہ نکاح، طلاق، نماز، روزہ، اس میں مسئلے مسائل ضرور پوچھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جہاں تک اپنے دنیاوی معاملات ہیں اس کے لیے انہیں کبھی بھی سوٹیبل یا یہ نہیں سمجھتے کہ بھئی یہ ہماری ان چیزوں کو بھی ایڈریس کر سکتے ہیں اور اس کی قابلیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ الیکشن میں آپ دیکھیں گے تو کبھی بھی عوامی رجحان دینی جماعتوں کی طرف نہیں ہوتا۔ علماء تو علماء ہیں، جماعت اسلامی جیسی قیادت کی طرف بھی نہیں ہوتا، جس کو ایک ابھی تو چلے جو بھی حالت ہے، لیکن کبھی تو جماعت جہاندیدہ لوگوں کی جماعت سمجھی جاتی تھی۔ تو اس اعتبار سے معاشرے میں ہمارے یہ سمجھنا کہ یہ بڑا دینی معاشرہ ہے اور مذہبی معاشرہ ہے اور دین کی طرف بڑی رغبت ہے اور دینداروں کی بڑی قدر ہے، یہ بس صرف اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے ایک یعنی جسے کہتے ہیں نا حاشیے میں رکھ کر چلانے والی بات ہے، وہ کوئی اہداف میں سے نہیں ہے، اور وہ اس طرح کی تعلق بھی نہیں ہے کہ جس میں سمجھا جائے کہ دینی طبقے کو واقعی
لوگوں نے سر پہ بٹھایا ہوا ہے، اور ہماری اس ایفرٹ سے یا کسی کی بھی ایفرٹ سے جو ہے وہ اس کا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اس وقت ایک مہم چل رہی ہے، اور وہ مہم اس بات کی چل رہی ہے کہ لوگ جو اپنے خاص ریلیجس میٹرز پر بھی جو علماء سے جا کے رائے لیتے ہیں وہ ان سے نہ لیں، اور وہ جو ہے نا ایسے لوگوں سے لیں کہ جن کو دین کا علم ہے ہی نہیں، بالکل ہی نہیں ہے، جو آج کل جو جیسے ٹاک شوز کے ذریعے سے جو کلچر عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہاں جی ایکٹرز بھی ہیں، لیکن یہ کہ اصل بات یہ ہے کہ دین سے ناواقف لوگ جو ہے نا ان معاملات میں گمراہی پھیلا رہے ہیں، آرا دیتے ہیں، ان سے تو یہ رجحان بہت ہی خطرناک ہے، یعنی یہ رجحان اپنی جگہ پہ بہت خطرناک رجحان ہے، اور اس کی کسی طرح بھی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے، اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، اور ہمارے بھی کسی طرز عمل سے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میدان کے میں ان کی اسپیشلائزیشن ہے اس میں بھی ہم ان کی وہ حیثیت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ جی کل اس پہ بڑی اچھی بیلنس اپروچ اور بیلنس بات بھی آ گئی تھی سامنے۔ بالکل ہم نے دورہ ترجمہ قرآن میں کل ہمارا جو پروگرام جو ہے براڈ کاسٹ ہوا، سورہ یوسف کے حوالے سے جو ہے ایک تفصیلی جو ہے بات چیت جو ہے وہ سامنے آئی، قصہ یوسف، اور اس کو بہترین قصہ بھی کہا گیا، بہترین داستان بھی کہا گیا۔ کیا اس سورہ مبارکہ میں ہمارے آج کے دور کے لیے بھی کچھ عملی رہنمائی ہے اس قصے، یا صرف اس کو قصے کے طور پہ لیا جائے؟ نہیں، اس میں دیکھیں قصہ تو خیر وہ جو کہا گیا نا وہ یعنی بہترین بیان، یعنی بہت ہی اچھے انداز میں اس واقعے کو ٹو دا پوائنٹ اور ایک جسے کہتے ہیں ایک خاص مقصد کے لیے ہم آپ کے سامنے بیان ہے، وہ احسن القصص جو ہے وہ اس معنی میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ کوئی جو عام عوام میں جیسے سمجھا جاتا ہے کہ کوئی کہانی کی وہ بات نہیں ہے، بلکہ ایک خاص پرپز کے تحت ہم آپ کو یہ سارا واقعہ سناتے ہیں، ایک خاص ایجوکیشن دینے کے لیے نا، ایک خاص تعلیم دینے کے لیے سناتے ہیں۔ وہ جو اس میں سارا واقعہ پڑھ کے تو جو خاص سبق حاصل ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلی بات یہ کہ اللہ کا جو اپنا منصوبہ ہوتا ہے وہ روبہ عمل آتے ہیں، سازشوں سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ دوسری بات اس میں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کا منصوبہ خود جو سازش کرنے والے ہوتے ہیں، جو اس منصوبے کے مخالفین ہوتے ہیں، وہی اسے پائے تکمیل کو پہنچاتے ہیں۔ اللہ کا منصوبہ تھا یوسف علیہ السلام کو تعویل الاحادیث سکھانا۔ تعویل الاحادیث سکھانے کے لیے ان کا مصر جانا ضروری تھا، جو سویلائزیشن کا گہوارہ ہے۔ اب مصر لے جانے میں جن لوگوں نے کردار ادا کیا، بظاہر ان میں سے کسی کو بھی اللہ نے اپوائنٹ نہیں کیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ بھائیوں نے اپنی نفرت میں اٹھا کے کنویں میں پھینکا، قافلے والوں نے اپنی لالچ میں اٹھا کے جا کے مصر بیچا، مصر خریدنے والے نے اپنی لالچ میں کہ میرے یا نفع دے دے گا، کوئی مہنگے داموں بیچ دوں گا، یا یہ ہوگا کہ جو ہے بیٹا بنا لوں گا، وہ اس نے اپنی غرض کے لیے اپنے پاس رکھا۔ لیکن یہ سارے جو اپنی اغراض کو سرو کر رہے تھے، اس جو کانوینس ہمارے سامنے ہے اس میں وہ سارے اللہ کے منصوبے کو پائے تکمیل کو پہنچا رہے تھے۔ تو اس کو جو کہا گیا نا فالذین کفروا هم المکیدون، جو کافر ہیں وہ خود اللہ کی چال میں آئے ہوئے ہیں، لگتا ہے وہ چال چل رہے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ کی چال میں آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایک سبق آپ کے سامنے یہ آ گیا، ایک اس میں سبق ہمارے سامنے یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ کب آتی ہے۔ یعنی بڑی عجیب بات یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو، یعنی مجھے یہ ایک لمحے کے لیے بھی پوری صورت پڑھتے ہوئے نہیں لگا کہ یعقوب علیہ السلام کو شک بھی پڑا ہو کہ بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ اچھا، اور یہ کہ مجھے اب کبھی نہیں ملے گا، نیور۔ کیوں؟ بات ہی اس سے شروع ہوتی ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ خواب سنتے ہی وہ سمجھ گئے ہیں کہ اب وہ جو ہماری نبوت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے وہ میرے اس بیٹے میں والد صاحب بھی تعویل الحدیث جانتے تھے، وہ کہ خود بھی یار لگتا یہ ہے تو کہ اتنا وہ- کلیئر خواب تھا کہ باقی بھائیوں کو نہیں پتا نا، ان کو بھی پتہ لگ جائے گا۔ یعنی ایک تو تعویل الاحادیث کو مشکل خواب ہوگا نا جس کی تعبیر کرنا مشکل ہوگی، یہ تو اتنا کلیئر تھا کہ کہا کہ لا تقصص رؤیا کا لا اخواتی، اس کو اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، صحیح، ان کو بھی پتہ لگ جائے گا۔ تو یہ تو بہت ہی کلیئر تھا۔ وہ کیسے سوچ، اسی لیے تو وہ ہر جگہ پہ کہتے ہیں بل سولت لکم انفسکم امرا، ایک معاملے کو تمہارے جیوں نے تمہیں بڑا آسان معلوم ہوا، جی مر گیا جی اللہ اللہ کا صلاح۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ یہ نہیں، اچھا یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ سارا اس گریٹ منصوبے کے تحت ہو رہا ہے، اللہ کے عظیم منصوبے کے تحت ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تعویل الاحادیث جو سکھانی ہے تو وہ تو تجربات سے گزار کے سیکھیں گی نا، وہ ٹھنڈی چھاؤں میں تو نہیں سیکھی جا سکتی۔ تو مجھے تو کم از کم کہیں یہ نہیں لگا کہ یعقوب علیہ السلام کو کچھ ایسا محسوس ہوا ہو کہ جی یہ چھن گیا، بچھڑ گیا، اب نہیں ملے گا۔ صرف وہ جدائی کے لمحات ہیں، وہ انہیں پتہ ہے کہ یہ دن کٹیں گے اور جو اینڈ ہے وہ اچھا ہے۔
یہ بالکل کلیئر ہے ان پر. جو بھی غم ہے افسوس ہے وہ اس جدائی کا، جو وقتی فراق ہے اس کا ہے. بیٹا بہت پیارا تھا وہ تھا. پھر یہ بھی جو بھی والد کی ایک کیفیات ہوتی ہیں وہ ہے. اچھا اب اس میں جو ایک چیز جو سامنے لائی گئی ہے وہاں پہ کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اجمالاً بتا دیا یہ ہوگا. مجھے لگتا ہے بیچ بیچ میں اور بھی اجمالاً اللہ کی طرف سے اشارے آتے رہے، جیسے انہوں نے بیٹوں سے کہا کہ ایک ہی دروازے سے نہیں جانا. وہ کوئی اشارہ ملا ہوا تھا کہ جس سے انہیں پتہ چلا تھا. بلکہ بعد میں کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں انہو لذو علم لما ٹھیک ہے. علمنا. تو وہ بھی کوئی اندازہ ہوا تھا کہ اب یہ جو آزمائش چل رہی ہے اس میں شدت آنے والی ہے. یہ بھی اندازہ اسی لیے کہا تھا. جو بھی انہیں نظر آیا یہاں سے آئے گی وہاں سے آئے گی اس کی انہوں نے جو پیش بندی بھی کرنے کی کوشش کی. تو لیکن اس میں جو اصل بات ہے جو وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس حد تک مدد دیتا رہا بس اسی حد تک معلوم ہوتا رہا اشاروں کنایوں میں. لیکن وہ والی مدد جسے کہتے ہیں نا بالکل کھلی مدد، اس کا ظہور تب ہوا جب وہ خوشبو آئی ہے کہ جی مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اب ذرا آپ تقابل کریں نا، یہی یوسف جب بہت قریب تھا، بچھڑنے والا تھا، بڑا قریب تھا، کنویں میں تھا، جب بیٹے آ کے کہہ رہے تھے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں ہے، کوئی خوشبو نہیں، کوئی پتہ نہیں. وہ یوسف مصر میں ہے. اب وہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا وہ ملاپ کا لمحہ آ رہا ہے اور اللہ کی مدد آ گئی ہے تو وہ یوسف کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے. اور آخری جو اہم تر بات ہے کہ یہ مدد کب آتی ہے، یہ خوشبو کب آتی ہے، یہ اصل خوشخبری دینے والی جو ہوائیں جو چلتی ہیں کب چلتی ہیں. بہت گمبھیر مضمون ہے جو یہاں پہ آیا آخر میں جا کے. حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا. یہ پیغام وہاں صحابہ کے لیے بھی تھا، ٹھیک ہے نا. اور یہ پیغام ہر اس شخص کے لیے کہ جو دین کی اقامت کی جدوجہد کرنے والا ہونا، اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے. یہ جو کیفیات جو مدنی قرآن میں بیان ہوئی ہیں، سورہ بقرہ میں آیا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 214 میں آیا. وہ بھی یہی مضمون ہے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. تم نے سمجھے جنت چلے جائیں گے، ابھی یہ تو ہوا نہیں. پھر سورہ توبہ میں پھر آیا ام حسبتم ان تترکوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا. یہ ساری تکلیفیں، مصائب، شدائد، یہ جیل کے جب اس سطح پہ پہنچ، اب اس کو جس انداز میں یہاں بیان کیا، بہت سے مترجمین نے تو اس کے ترجمے بھی گھما پھرا کے کر کے تو مطلب وہاں سے اس کا مضمون اپنے سیدھا کرنے کی کوشش کی ہے کہ حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ رسول قوم سے مایوس ہو گئے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ رسولوں نے جو ان سے عذاب کے وعدے کیے تھے وہ جھوٹے تھے، تو تب ہماری مدد آئی. لیکن یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں یہ سارا آپ اگر سامنے رکھیں تو مفہوم بالکل سیدھا ہے. رسولوں کو مایوسی اس معنی میں ہو گئی کہ وہ اب یعقوب علیہ السلام کی کیفیت تو دیکھیں نا، فصبر جمیل ہے، وہ سارا ہے، قد بل سولت لکم انفسکم امرا، لیکن آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں. آپ اس جو ان کے اندر جو بھونچال چل رہا ہے اور جو دو پولز کے درمیان ان کی جو سوچیں جو ہے وہ جو حرکت میں ہوں گی، جول رہی ہوں گی، اس کا آپ اندازہ لگا رہے ہیں، اس سے سمجھ آئے گا یہ. اور بڑا احسان کیا ہے شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا اشرف علی تھانوی نے کہ اس میں یہ مفہوم انہوں نے لکھا ہے، یہ بڑی جرت سے لکھا ہے. اچھا، کہ وسوسے کے درجے میں اللہ کی رحمت کے حوالے سے، اللہ کی مدد کے حوالے سے وسوسے اٹھنے لگے کہ کہیں وہ جو مجھ سے کہا گیا تھا، وہ جو خواب دکھایا گیا تھا، اس کی تعبیر کرنے میں مجھ سے غلطی تو نہیں ہو گئی. میں یہاں پہ اس کا انتباہ کر رہا ہوں. وہ تو سارے رسولوں کے ضمن میں انہوں نے یہ بات کہی کہ رسولوں کو یوں لگنے لگا. تو اب اس میں سبق تھا صحابہ کے لیے، اس میں سبق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آخر میں تو آپ کو اپنی پسندیدہ چیز مل تو جائے گی، فتح آ جائے گی اور خوشخبری آپ کو ہے اس کی، یعنی دنیا کی مدد کی، لیکن اس سے پہلے ان مراحل سے گزرنا پڑے گا. یہاں پہنچ یعنی بالکل ایک طرح کی مایوسی کے بادل جب گہرے ہو جاتے ہیں، متی نصر اللہ، تو وہ موقع ہوتا ہے جب اللہ کی پھر مدد آتی ہے. یہ ایک دم نہیں آتی. اور اچھا اس کا سبب یہ
یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو قرآن مجید نے اس کا سارا در حقیقت وہی تاریخ بیان کی ہے، حضور کی تحریک کیسے چلی اٹھی، کیسے کہاں سے کہاں تک گئی. تو اس میں یہ ساری آزمائش قرآن یہ بتا رہا ہے اس لیے ہو رہی ہے، مدد اس لیے نہیں آ رہی کہ اس سے پہلے کھرے اور کھوٹے کو اللہ تعالیٰ چھانٹنا چاہتا ہے. وہ کردار واضح کرنا چاہیے، کردار واضح ہو جائے کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے. اہل ایمان کے ساتھ ہے اور کون جو ہے اہل ایمان کے کہ اتنے شدائد سے گزرنے کے بعد بھی کون ہے جس کی اللہ پر امید قائم ہو، توکل اللہ پر ابھی بھی برقرار ہے جس کا. نہیں تو نہیں ہوگا. تو پھر پچھلی صدی نظریے کی صدی تھی تو اگلی صدی نظریے کی صدی نہیں ہے. اللہ اللہ غیر صلی اللہ. پچھلی صدی میں آپ جو ہے انقلاب کرتے رہے تو اگلی صدی میں صوفی شروع ہو جائیں. اچھا، اس کے جو اصل قصص ہونے کے حوالے سے کچھ تحقیق جو ہوئی ہے اس حوالے سے، اس سے کچھ استفادہ ہم نے کیا تھا. اس دفعہ میں نے اسے پیش بھی کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا اصل قصص، تو اس کا جو وے آف، یعنی اس کا جو انداز بیان ہے وہ بھی کمال ہے. یعنی خاص طور پر صرف اس کو ہم اگر لٹریچر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، لٹریچر کے پوائنٹ آف ویو سے نا، تو یہ جو جنرا بنتا ہے یہ بیسیکلی شارٹ سٹوری کا جنرا بنتا ہے. اور یہ جنراز جو ہیں یہ ملتے جلتے ہیں. شارٹ سٹوری، آپ کی ناول، ڈرامہ، اسی کی جو پھر ایڈوانس فارمز ہیں ٹی وی سیریلز، موویز، یہ سب جو ہے نا یہ ایک جنرا بنتا ہے. اب اس میں اس حوالے سے بھی اس کا انالیسس کیا جائے، اس کی فیچرز آپ دیکھیں تو یعنی کسی بھی آپ اس میں ڈال دیں گے ایسے پیس آف لٹریچر میں تو وہ ماسٹر پیس بن سکتا ہے. فار ایگزامپل سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک کوئی بھی ایسا ڈرامہ ہو، کوئی بھی ناول ہو، اس کی ایک انٹرسٹنگ اوپننگ ہونی چاہیے جو گرپ کر لے آڈینس کو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا ایک اسٹرینج سا خواب سامنے آتا ہے، اچانک جو ہے وہ آڈینس گرپ ہو جاتی ہے، وہ اس کے اندر فیچر ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے اس کا جو کلائمیکس ہوتا ہے، یعنی جہاں سے آپ آغاز کرتے ہیں اسی پر اگر کلائمیکس ہو اس کا، یعنی دیکھیں وہ خواب تھا تو کلائمیکس جو اس پورے واقعے کا اسی پر ہوتا ہے. کلیئرلی ریکگنائزیبل کلائمیکس جسے کہتے ہیں. کسی بھی آپ ڈرامے میں دیکھ لیں، کسی بھی ناول میں دیکھ لیں، ایسا ہو جائے تو وہ ایک بڑا اچھا ایک مشہور وہ جو ہے نا ہو جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومن ایموشنس، ایک ایموشن پر آپ کو پتہ ہے پورے ناولز لکھے جاتے ہیں. لو ایک ایموشن ہے، لیکن وینجینس یعنی آپ کا جو کیا کہتے ہیں اس کا نفرت کے جذبات یا انتقام کے جذبہ جو ہے پورے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر ایک سٹوری لکھی جاتی ہے. اس میں رینج آف ایموشنز جو کور کیے گئے ہیں. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لو بھی ہے اس کے اندر. اگر پازیٹیو ایموشن دیکھیں تو لو ہے، دیانتداری ہے اس میں، پھر یہ سچائی ہے، اپنے فرمانبرداری ہے، خیر خواہی ہے. پھر اب رینج، پھر اب اگر جو نیگیٹو ایموشنز ہیں، یعنی ایک پازیٹیو ایموشن کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس پہ پورا ایک ناول لکھا جاتا ہے. رینج آف ایموشن پازیٹیو، پھر رینج آف نیگیٹو ایموشنز. آپ کے پاس کیا ہے؟ انتقام ہے، آپ کے لیے نفرت ہے، شہوت ہے، یعنی وہ شہوت کسی بھی آپ پیس آف لٹریچر میں آج کل تو وہ تو ہٹ ہو جاتا ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ، مطلب شہوت ہے. پھر آپ کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وفاداری ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری ہے، وغیرہ وغیرہ. یعنی رینج آف ایموشنز ہیں اور ان کو کتنے خوبصورتی سے کور کیا گیا. پھر ایک کامیاب جو اچھا پیس آف لٹریچر وہ ہوتا ہے جس کے اندر کلیئرلی ڈیفائنڈ اسٹرکچر ہوتا ہے. اب اس کو غور سے دیکھیں تو اس میں 28 ایپیسوڈز ہیں، 28 سینز ہیں جن کے اندر ٹرانزیشن ہوتی ہے. یعنی اگر کس پہ کہنے کا مقصد ہے اگر اس کو ٹی وی سیریل بنایا جائے تو 28 ایپیسوڈ کا سیریل بنتا ہے باقاعدہ. آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ایک سین کے بعد. پڑھتے ہوئے آپ کو ایک آیت لگتا ہے کہ ابھی ایک سین میں داخل ہوئے ہیں، پھر دو سین ہوا، اسموتھ ٹرانزیشن ہے دونوں کے اندر، کمال. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو انداز بھی وہی نا، وہ جو جیسے وہ کھڑا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بھیجو یوسف کے پاس کہ میں آ کے خواب کی تعبیر بتاتا ہوں. فوراً یوسف ایھا الصدیق، بالکل وہی ایسے جیسے کہ کیمرہ ایک دم جو نئی سین کے ہوگا. اس کو اگر آپ بنانا چاہیں تو پورے ایک سیٹ جو ہے آپ بنا کے بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ اسٹرکچر. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت اہم فیچر ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کہ انوولوشن اینڈ ایوولوشن ان ریورس، کہ ٹینشنز کریٹ ہوتی ہیں. آپ بتا پڑا کسی ڈرامے میں، مووی میں شروع میں کوئی بچہ گواہ ہو گیا، اب یہ ٹینشن کریٹ ہوئی ہے، اب آڈینس گرپ ہو گئی ہے اس وقت کہ وہ جب تک اس کی ریزولوشن نہیں ہوتی. اب یہاں دیکھیں کتنی 5 یا 6 ٹینشنز جو ہے کریٹ ہوتی ہیں. سب سے پہلے ٹینشن کریٹ ہوتی ہے خواب، کیا ہوگا، خواب کی تعبیر کیا ہوگی. آگے چلیں، اگلی ٹینشن کیا ہوتی ہے، یوسف اسلام کو جو ہے ڈال دیا جاتا ہے کنویں میں، کیا اس کا بنے گا، فیوچر کیا ہوگا یوسف اسلام کا. آگے چلیں، عزیز مصر کی بیوی پیچھے پڑ گئی ہے، کیا بنے گا، آیا وہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو سکے گی، نہیں ہو سکے گی. وہ جو تم سارے جو عزیز ہیں، وہ جو رئیس ہیں، ان کی بیویاں پیچھے پڑ گئی ہیں، کیا بنے گا. ٹھیک ہے، یوسف اسلام جیل میں چلے گئے ہیں،
کیا بنے گا, جیل سے نکلیں گے کیسے نکلیں گے, خواب بادشاہ کا بڑا اسٹرینج سا خواب ہے, کیا بنے گا. اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ جو ٹینشنز کریٹ ہوتی ہیں نا ان کو جو ریزالو کیا جاتا ہے ریورس آرڈر میں, سیکوینس میں. یہ بہت بڑا فیچر ہے جو آج کل بھی استعمال ہوتا ہے اور تمام کمال آپ کو نظر آتا ہے. سب سے پہلے دیکھیں جو آخری والا مسئلہ پہلے حل ہوا, بادشاہ کی خواب کی تعبیر پہلے آتی, اس کے بعد جیل سے نکلنے کا مسئلہ, پھر پہلے عورتوں کا مسئلہ وہ کہتے ہیں, وہ جو عورتوں کا مسئلہ حل ہوتا ہے وہ ٹینشن ریلیز ہوتی ہے, پھر آپ کی زلیخا کا مسئلہ حل ہوتا ہے, اور پھر جو آخرکار جو بھائیوں کا کانفلکٹ اور پھر خواب کمال, یعنی ایک زبردست سٹرکچر جو ہے اس حوالے سے نظر آتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی پیس آف لٹریچر جو ہوتا ہے, جو خالد صاحب نے اس میں بات کی نا, اس میں معنویت نہ ہو, اگر اس کے اندر کوئی میسج نہ دیا جائے, مقصدیت نہ ہو, تو وہ آسان ہوتا ہے اسے کریٹ کرنا, کیونکہ جو مقصدیت ہے وہ فارم آف آرٹ کو بوجھل کر دیتی ہے, یہ آرٹسٹ جانتے ہیں. یعنی اس سب کے ساتھ جو ہے اس کے اندر جو اسٹرانگ میسیجز دیے گئے ہیں, ایک جو خالد صاحب نے سب بتائی دیا, جو مین تھیم جو وہ تو انبیاء رسول علیہ السلام کی دعوت کے وجہ سے ہے, اور ہم دیکھتے ہیں تقدیر کے وجہ سے خالد صاحب نے بات کی. ایک اور بات جو یہاں پہ بات آتی ہے کہ تقدیر اور تدبیر کو جمع کرنا, کہ دیکھیں کہ جس طرح یعقوب علیہ السلام کو جیسا کہ معلوم بھی ہے کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی اپنے بچوں کو کہتے ہیں تدبیر کہتے ہیں کرو. خود یوسف علیہ السلام بھی تدبیر کرتے ہیں, خواب دیکھا کہ یہ ہونے والا مسئلہ, لیکن تدبیر کی. تو اس سے بڑا اہم ہمیں میسج ملتا ہے کہ تقدیر, اب تو ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہونے والا تقدیر کے معاملات, لیکن اگر ہمیں کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو بھی جائے تب بھی ہم نے اپنی تدبیر کرنی ہے. جیسے اقبال کہتے ہیں نا کہ ہم تقدیر کے پابند نہیں ہیں. وہ الگ بات ہے تقدیر ہمیں پابند کر لے, وہ تقدیر کا کام ہے. تقدیر کے پابند نہ بتا تو جماعت, مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. ہمیں دیکھنا ہے کہ احکام الہی کیا کہتے ہیں, ہم نے اس کے حوالے سے تدبیر کرنی ہے, تقدیر اور تدبیر کو جمع کرنا. پھر دوسری ہم بڑی اسٹرانگ تھیم کہ ایک اسٹرانگ کردار, ایک جو اسٹرانگ کردار ہے اس کی کیا امپیکٹ ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, ان کی جو بہترین متاع ہے جو ان کے پاس تھی وہ ان کا کردار تھا. اس کردار کی پختگی کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ عزت کی جو ہے سیڑھیاں چڑھتے ہیں, یہاں تک کہ وہ پہلے سوال کے ساتھ دوسرا جواب مل گیا. جی صحیح. دوسرے سوال کا جواب پہلے سوال کے ساتھ مل گیا جو آپ نے کہا علماء کے کردار کا مسئلہ. کردار کی اسٹرینتھ اب چیک کریں کہ وہ کہاں سے کہاں جاتے ہیں. اور پھر جو ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی جیسا اللہ تعالیٰ نے جو جتنے بھی جو قصص ہیں قرآن مجید میں, اس میں یہ بھی بتایا کہ حق بات آ جائے. تو اس واقعے کے ذریعے سے جو حق بات ہے, وہ یہود و نصارہ نے جس کے اندر جو ہے وہ ٹیڑ ڈالی ہوئی تھی, وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ اس کو کریکٹ کیا ہے. جیسے کہ کوئی بندہ باقی باقاعدہ طور پہ اسے کریکشن کر رہا ہے نا, جو بھی یوسف علیہ السلام کے کردار پہ جو انہوں نے کیچڑ اچھالے ہیں اپنی کتابوں میں, وہ ان کی پرسنالٹی کو جگہ جگہ پر ہائی لائٹ کیا گیا. یعقوب علیہ السلام کی پرسنالٹی کے وہ ایسپیکٹ جو کہ وہ چھپا رہے ہیں یا اس کو پروورٹ کر رہے ہیں, جگہ جگہ ہائی لائٹ کیا گیا. تو بہت سی تھیمز, یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ ایک ایسے نہیں ہے اصل قصص. ایک تو اس کا انداز بیان, اس کا سٹرکچر جو ہم نے بات کی جس کے اوپر وہ کمال, اور پھر اس کے اوپر پھر یہ مقصدیت. جتنی دیر میں ہم نے اس کا دورہ مکمل کیا نا, اتنی دوروں میں صرف ایکسٹرنل قصص پہ مدثر بھائی بات کر سکتے ہیں. محمد امین صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کہتے ہیں ہاؤ اللہ ہیلپس means how does he help a person in all aspect, whether it is food, shelter, clothing, knowledge. When a person works day in and day out to make the end meets, how can it be attributed to Allah? Kindly explain. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان اس ایفرٹ میرے خیال سے خود کر رہا ہے, دن رات ایک کر رہا ہے اس سب کے لیے, تو وہ تو خود حاصل کر رہا ہے نا, اس میں اللہ کا کہاں سے کنٹریبیوٹ ہے. میں پڑھ لیتے ہیں. Means how does he help a person in all aspects, that is food, when a person works day in day to make ends meet, how can it be attributed to Allah? بڑا عجیب سا کوشچن. ڈیفینیٹلی جو آپ ایفرٹ کر رہے ہیں آپ پھر ایفرٹ ہی کر سکتے ہیں, اس کا رزلٹ آپ کو ملتا ہے, بعض اوقات نہیں ملتا. تو انسان کی بے بسی اس پہ سب سے بڑی دلیل ہے, یعنی کہ انسان کے اوپر کسی اور کا اختیار ہے. کس کا سوال ہے یہ؟ محمد امین خان صاحب ہیں. جی کہاں سے؟ تو مجھے نہیں آئیڈیا اس کا. مطلب بات بڑی سمپل ہے کہ ہماری بے بسی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے, وہ جو آتا ہے سورہ واقعہ میں, فلولا اذا بلغت الحلقوم, کہ جب وہ جان حلق تک پہنچ جاتی ہے, وانتم حینئذ تنظرون, اور تم اسے دیکھ رہے ہوتے ہو, ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون, اور ہم تو اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں, تم دیکھتے نہیں ہو. ٹھیک ہے. تو آگے پھر وہی الفاظ ہیں کہ اگر تو تم سمجھتے ہو کہ تم انڈیپینڈنٹ ہو, یعنی ایک بندہ مرنے والا ہے, سیٹھ صاحب ہیں, بہترین قسم کے ڈاکٹرز اویلیبل ہیں, ٹاپ جو ہے وہ ہاسپٹل ہے,
مال خوب ہے ان کے پاس, رشتہ دار سارے قریب ہیں, ٹھیک ہے, ہر قسم کی فیسلٹی اویلیبل ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جان اس کی جانے والی ہے. اب اگر تم سمجھتے ہو کہ تم انڈیپینڈنٹ ہو, تم جو کچھ کر رہے ہو اپنی مرضی سے کر رہے ہو, ترجعونہا ان کنتم صادقین, واپس تو لوٹا کے دکھاؤ. یہ انسان کی بے بسی. تو انسان کی بے بسی اس پہ سب سے بڑی دلیل ہے. اس کو کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کہ مشہور قول ہے نا حضرت علی کا, کہ خدا کو ثابت کرنے ان کا ایک ٹانگ اٹھاؤ, تو ایک بندے نے اٹھائی ٹانگ, اس کا دوسری اٹھا کے دکھاؤ, ختم بات. تو یہ اگر آپ سوال سمجھ گئے ہوں تو آپ نے جواب دے دیا. مجھے تو دونوں باتوں کی نہیں سمجھ آئی. نہیں دیکھیں نا, اللہ رازق ہے, مطلب یہ کویسچن ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ہماری مدد کرتا ہے, اللہ ہمارا رازق, وہی کہہ رہے ہیں ہم ایفرٹ کر رہے ہیں, لیکن ملتی تو ہماری ایفرٹ سے ہے نا. پھر اللہ کا یہ جو اس کی جو صفات ہیں یا اس کے حوالے سے اس کی قدرت ہے, ہم اس کو کیسے پھر تسلیم کریں؟ یہ دیکھیں, یہ جو چیز ہے نا, ایک ہے تقدیر, ابھی وہ تقدیر کا مسئلہ چھڑا, ٹھیک ہے نا, ایک ہے تدبیر. تو انسان کو تو تدبیر کا پابند کیا گیا ہے, وہ اپنی سی کوشش کرتا ہے اور بہت نیچرل ہے. باقی یہ کہ اس کے حوالے سے اگر اللہ تعالیٰ کی سنت کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی اللہ کی کیا فنکشننگ ہے, تو یہ ہماری سمجھ سے باہر کی بات ہے. یہ دو علیحدہ علیحدہ لیولز ہیں, نہ معلوم اللہ کے کتنے ہیں, لیکن ہمارے سامنے یہ دو چیزیں تو بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں کہ اس نے ہمیں احکام شریعہ کا پابند کیا ہے, اس کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ایفرٹ کرنے کا ہمارے اندر میکینزم رکھا ہوا ہے, خود سے رکھا ہوا ہے. کوئی مطلب اس کے لیے کوئی علیحدہ سے باہر سے موٹیویشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں حوان بھی کرتے ہیں, انسان حوان ہونے کے ناطے کرتے ہیں. یہ جو ان النفس لامارۃ بالسوء ہے, تو یہ اسی لیے ہے نا کہ وہ تو جب اپنی ضروریات کے لیے حرکت کرتا ہے تو وہ تو پھر آزادانہ کرتا ہے. اس کو لگامیں کھینچ کے رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے, وگرنہ یہ کہ رزق کے اصول کے لیے, اپنی ضرورت کے لیے, جو بھی اس کی اشتہاات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے, اپنے خواہشات کی تسکین کے لیے, یہ تو اس کے اپنے اندر پہلے سے موٹیویشن موجود ہے, وہ خود بخود کرتا ہے. اس کے لیے خودکار نظام اس کے اندر رکھ دیا گیا. تو اب اس میں جو اس کے اوور ایمبیشیس ہو جاتا ہے, یا جسے کہتے ہیں کہ اس کا کوئی بہت بڑے عزائم اور یہ چیزیں جب اس کی بن جاتی ہیں, ان چیزوں میں لمبی امیدیں, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ عقیدہ ہمارے کام آتا ہے کہ یار اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ دیتا ہے, اتنا ہی ہماری سارا ہماری محنت کا نتیجہ نہیں نکلتا. تو یہ تو ذرا اس نفسیاتی کیفیت کو کنٹرول میں لانے کے لیے اس عقیدے کا فائدہ ہوتا ہے. یہ کوئی موٹیویشن یعنی اس سے نہیں پیدا ہوتی کہ ہم چونکہ اللہ نے دے دینا ہے تو میں لیٹا رہا ہوں. کیسے لیٹے رہیں گے بھئی, آپ ذرا لیٹ کے تو دکھائیں مجھے جب آپ کو بھوک لگی ہوگی تو, اور جب آپ کا بچہ بھی لگ رہا ہوگا تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر خودکار نظام رکھا ہوا ہے کہ آپ اٹھ کے چلیں پھریں دوڑیں, یہ آپ کا سسٹم ہی ہے. اور یہ جو بتایا گیا کہ اللہ دیتا ہے, یہ ہمارے ایک یوں سمجھیے کہ اپنی ایک نفسیاتی سہارا ہے ہمارا بہت بڑا, کہ اگر کبھی مایوسی ہو رہی ہو تو ہم اپنے آپ کو یہ سہارا دے سکتے ہیں کہ بھئی اللہ کی مرضی نہیں تھی اور اللہ نے کوئی بہتر سوچا ہوگا, اس نے میرے لیے کچھ اور تقدیر میں لکھا ہوگا جو یہاں پہ نہیں ملا, کسی دوسری جگہ سے مل جائے گا. اور یہ بھی در حقیقت ٹرائی اگین کے لیے ہے کہ یہاں پہ نہیں تو دوسری جگہ پہ, یہاں نہیں دیکھو تو وہاں دیکھو, اس جگہ سے نہیں ملا تو اس جگہ سے ملے گا. تو اس کو اس طرح دیکھنے کی ضرورت ہے. صحیح ہے. آپ کے جو احسن القصص کے حوالے سے آپ نے جو اتنی زبردست تفسیر بیان کی ہے, تو ہمارے ایک ساتھی ہیں احسان اللہ بھائی ودیر سے ان کا تعلق ہے, تو انہوں نے آپ کی کوالیفیکیشن پوچھ لی ہے. وہ کہتے ہیں چلے صحیح ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے. مہتاب صاحب ہمارے ساتھ ہیں, وہ کہتے ہیں تفسیر نہیں بتا دینا. چلو خیر, ویسے تو میں پیشے کے اعتبار سے تو خیر انجینئر ہوں, ماسٹرز میرا ٹیلی کمیونیکیشنز میں ہے, لیکن خیر قرآن سے تعلیم و تعلم کے ساتھ جو ہے جڑے ہوئے ہیں پچھلے 13-14 سال سے. اسی دوران ظاہری بات ہے جو بھی تحقیق ہے, جو سیکھا ہے, تو بس وہ ہم بیان کر رہے ہیں. یہ ہے بس بیک گراؤنڈ. جو تعلیم ہے جو قرآن کی اور جو باقی ریلیجیس اسٹڈیز ہیں وہ تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی قرآن انجمن خدام قرآن کے تحت اور تنظیم اسلامی کے تحت ہی حاصل کی ہیں. صحیح. مہتاب صاحب ہمارے ساتھ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تفسیر بالرائے کا کیا مطلب ہے, اور کیا علماء تفسیر بالرائے کر سکتے ہیں؟ بتائیں جی. یہ تو کافی تفصیل طلب مسئلہ ہے. تو اب اس پہ تو اچھا, وہ احسان اللہ بھائی نے کہا ہے کہ احسن القصص کی ایکسپلینیشن زبردست انداز میں کی ہے, میری طرف سے سلام عباسی صاحب. وعلیکم السلام. اچھا, وعلیہ السلام.
اچھا ایسا ہے کہ وہ جو تفسیر بالرائے کے بارے میرا اپنی ایک خیال یہ ہے کہ عام طور پہ تفسیر بالرائے کا جو لوگ سہارا لے کے بات کرتے ہیں کہ جی آپ نہیں بول سکتے، آپ نہیں کہہ سکتے فلانا، وہ خود تفسیر بالرائے کی تفسیر بالرائے کر رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل صحیح بات ہے، یہ میں ایسے مذاکر نہیں کر رہا ہوں، یعنی ایک عرصے کی سوچی سمجھی رہے ہیں اور ایسا ہی ہے، یقیناً ایسا ہی. باقی یہ کہ اس پر جو کچھ بھی لوگوں نے لکھا ہے اس میں ایک چیز تو یہ ہے نا کہ جس چیز سے منع کیا گیا، جس سے کرنے نتیجے میں جہنم ٹھکانہ بنتا ہے، وہ احکام کے مسئلے میں اپنی کوئی رائے پیش کرنا ہے. اور باقی جو ایک اپنا مولانا اخلاق حسین قاسمی صاحب نے یہ جو ہے نا اپنا شاہ عبد القادر کا جو موضح القرآن، اس کے جو خصوصیات ہیں اس پر ایک کتاب لکھی تھی، محاسن موضح القرآن. اس کے شروع میں انہوں نے یہ بات لکھی تھی، یہی تفسیر بالرائے کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر بیان کیا تھا، اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ میں نے شروع میں اس لیے واضح کر دیا ہے، یعنی یہی تدبر اور اس کی آزادی دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا یہ شروع میں بیان کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ جب تک آپ اس چیز سے واقف نہ ہوں آپ شاہ عبد القادر کے اسلوب سے مناسبت پیدا نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نظر میں عمومی تصور جو تفسیر بالرائے کا ہے اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو شاہ عبد القادر کی تفسیر بھی تفسیر بالرائے کے ذیل میں آ جائے گی. صحیح، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ وہ تفسیر ہے، مطلب انہوں نے تو چھوٹے چھوٹے حاشیے لکھے ہیں، لیکن یہ کہ تقریباً آپ دیکھیں تو شیخ الہند نے جو لکھا ہے یا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے تو کام نے اسی کو امپروو کیا ہے نا. تو یہ تو ایک اسلوب ہے باقاعدہ یہ. تو اچھا یہ جو لوگ اسے تفسیر بالرائے کہتے ہیں یا جو اس طرح کا تصور رکھتے ہیں جسے میں کہہ رہا ہوں وہ خود ایک تفسیر بالرائے تصور ہے تفسیر بالرائے کی، تو ان کی نظر میں تو معاملہ یہ ہے کہ وہ تو نظم قرآن کے بھی قائل نہیں. یہ جو ربط قائم کرتے ہیں شبیر احمد عثمانی کو آپ دیکھیں تو وہ سارا مربوط وہ سندرب میں، تو وہ تو ربط کے بھی قائل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ سیاق و سباق میں رکھ کر دیکھنے سے تو غلط معنی نکلتے ہیں. تو پھر معنی کیسے اخذ بس تو وہ نہیں اخذ کرتے نا. اصل میں تو خیر جو اپنی مرضی کے ہوتے ہیں لوگ کر ہی لیتے ہیں، صرف دوسرے کو منع کرنے کے لیے تفسیر بالرائے کا ڈنڈا استعمال کرتے ہیں. اس میں یہ بھی دیکھیں نا کہ جو ابن کثیر نے اس والے سے بات بڑی اہم کی ہے. ابھی جو ایک صاحب جو ہے نا وہ کوئی مجھے بتا رہا تھا، چلیں چھوڑے وہ ایک پرسنل واقعہ. ابن کثیر کے والے سے بڑی اہم بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ تفسیر بالرائے کے جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ ایک بندہ بغیر کسی علم کے، بغیر تحقیق کے، قرآن کی کسی بھی آیت کی، یعنی اسے پتہ نہ ہو کہ اسلاف کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، اس کو پتہ نہ ہو اس مسئلے کے بارے میں جو قرآن کا مسئلہ ہے. گزاری بات ہے ایک کچھ جو وہ آیات ہیں جن کا تعلق محکمات سے، جن کا تعلق شریعت کے احکامات سے، ڈیفینیٹلی اس میں تو جو بھی اسلاف کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہی مقدم ہوگی نا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کر دی یا صحابہ نے اس کے بعد تشریح کر دی یا تابعین تبع تابعین نے کر دی، اب ایسے ایک بات پہ ان کا کنسنسس ہے، اب اس پہ ہم ایک بات کریں کہ نہیں یہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہوگا تو وہ تو ایک بڑی بات ہو جائے گی. اس کے علاوہ لیکن قرآن مجید میں بہت سی باتیں ہیں. قرآن مجید میں تو اللہ فرمایا کہ تبیان لکل شیء، اس میں تو بہت کچھ انفارمیشن ہے، علم کی جو ہے وہ گہرائیاں ہیں اس کے اندر. اب ایک بندہ فرض میں سائنٹسٹ ہے، وہ سائنٹسٹ دیکھتا ہے قرآن مجید میں کوئی ایسا فنومنا ڈسکس ہو رہا ہے جو سائنس کے ریلیٹڈ سے بڑا زبردست ہے اور اس کو پتہ بھی ہے اس بات کا کہ وہ اس کا فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ یار اس کا تو یہ تو قرآن نے کمال کر دیا ہے، اس کو ایکسپلین کر دیا ہے. تو اب اگر وہ نہیں بتاتا، اب جو اس ڈیفینیشن کے تحت تو یہ تفسیر بالرائے ہو جائے گی کیونکہ اسلاف ہی نہیں کی. کیونکہ اسلاف میں ظاہری بات ہے اگر جہاں تک محکمات کا معاملہ ہے وہ تو ٹھیک ہے انہوں نے ایکسپلین کر دیا، لیکن ایک جو ہے سائنٹیفک فیکٹ ہے تو وہ اگر سائنٹسٹ سمجھ گیا ہے تو ابن کثیر یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا ہے اس کا مفہوم کیا، اس نے تحقیق کیا، وہ نہیں بتاتا تو پھر یہ کتمان حق ہے. انہوں نے یہ بات کی، یہ تو حق کو چھپانا ہے پھر، تو وہ بھی اس اینگل پہ دیکھنا چاہیے نا. تو وہی بات ہے کہ بیلنس ہمیں اس کے اندر رکھنا چاہیے. ہاں احتیاط بالکل ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ مطلب احکام تو ڈٹرمنٹ ہو گئے نا ان پہ، آپ کوئی کس اس پہ کیا سوچیں گے. اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، حضور نے بتا دیا اس طرح پڑھو، ٹھیک ہے. اب اس طرح آج اگر کوئی اٹھ کے کہے کہ جی ٹھمکا لگانے سے بھی لغت کے مطابق نماز ہو جاتی ہے تو یہ تو بدترین شکل ہو جائے گی نا تفسیر بالرائے کی. اور اسی طرح جو بھی حج کے طور طریقے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، اس میں کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتے. تیسری چیز یہ کہ کوئی بھی بندہ اگر سبجیکٹیولی قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے تو اس میں بھی تفسیر بالرائے ہوگی، کیونکہ میں نے ایک نظریہ
پہلے بنا لیا میں قرآن سے اسے ڈھونڈ رہا ہوں، تو یہ بھی ایک مطلب اپنے رائے کے لیے میں قرآن پڑھ رہا ہوں نا، اپنی رائے کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے قرآن پڑھ رہا ہوں، تو اس میں بھی خطرہ رہے گا تفسیر بالرائے کا۔ باقی آپ آبجیکٹیولی پڑھتے ہیں، جو بھی آپ کو اللہ نے علم دیا ہے اس کی روشنی میں اسے دیکھتے ہیں، تو آخر آپ نے بھی تو کوئی تدبر کرنا ہے نا، کہ نہیں کرنا ہے؟ قرآن آپ سے کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا؟ فلا یتدبرون القرآن۔ بلکہ یہ سوال میں نے نہیں اٹھایا، یہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے اٹھایا تھا، اور انہوں نے ایک دو جگہوں کا بیان کیا قرآن مجید کا، پھر انہیں خود ہی آیا کہ بھئی اس طرح کا بیان تو کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا، تو انہوں نے وہیں پہ تفسیر بالرائے کی بھی وضاحت کر دی۔ بہرحال وہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے۔ ایک تو وہ سورہ منافقون میں جو آتا ہے نا کہ یہ جو ہے نا کانہم خشب مسندہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بھی اپنے بل پر، یعنی اپنی دلیل پر، اپنے استدلال پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کوئی شیخ الحدیث کے دیوار کا سہارا لے کے کھڑا ہے، کوئی ڈگری کو انہوں نے دیوار بنایا نا، جو سند ہے یا جو بھی ہے اس کا، تو کوئی فلانا تو کوئی فلانا، وہ انہوں نے ان کا ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بھی ملکہ دیا تھا بات کرنے۔ اسی طرح کی ایک سورہ رحمان کی ابتدائی آیات کی بھی انہوں نے کوئی تشریح کی، تو پھر انہیں جب احساس ہوا تھوڑا سا آگے چل کے، تو وہاں سے پھر انہوں نے تفسیر بالرائے کی وضاحت کی۔ تو وہ کہتے ہیں جے کدے سارا تدبر امام ابو حنیفہ ہی کر لیا سی، تو پھر میں کیڑا تدبر کرنا ہے؟ صحیح تدبر کا دروازہ کھلا ہے، ہاں احتیاط ضروری ہے، وہ اپنی جگہ پہ وہ کرنی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ اب ہر بات، مسئلہ یہ ہے نا کہ وہی جیسا خالد صاحب نے کہا کہ اب یعنی ایسے جو حضرات جو بھی ان حلقوں سے جب بات آتی ہے تو اپنے اندر تو جیسا کہ ان کو کھلی چھوٹ ہے۔ ہمیں بہت بڑے مفسر ہیں، میں نام نہیں لیتا، خیر بڑے معتبر ہیں، انہوں نے یہ جو ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ کے حوالے سے بات کی کہ اس آیت سے بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر تو جنت نہیں ہے، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جس کو چاہے معاف کر دے، فضل و کرم سے تو جس کو چاہے، یعنی لیکن یہ ہے کہ یہ بات اب یہ کتنی بڑی تفصیل پر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو کہے کہ ظاہر تو یہی لگ رہا ہے، یعنی اللہ معاذ اللہ کچھ پہلیاں بجوا رہے ہیں، تو یعنی لیکن وہ اس پہ کوئی وہ تو بہت مطلب معتبر ہے، ان کے پتہ نہیں تو یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے کہ جی جو جب تم یہ دیکھو کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو اس محفل میں نہ بیٹھو، اور یہی حکم اس مجلس کے بارے میں بھی ہے جہاں غیر عالم قرآن مجید کا ترجمہ کر رہا ہے، یہ تفسیر بالرائے ہے، یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے، یہ تو ہو جائے گی، اس میں مسئلہ نہیں ہے، تو یہ اصل بات یہ ہے نا ظلم کہ خود، اور اس طرف پتہ کیا ہے، یہ آج سے 10-12 سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب تفسیر بالرائے کرتے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد جی، میں نے کہا کوئی مثال؟ انہوں نے کہا دیکھیں یہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، اس میں ڈاکٹر صاحب نے تفسیر بالرائے المذموم کی ہے۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتے ہیں اس پہ حدیث موجود ہے کہ اس سے مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قوم نوح کے اوپر حجت قائم کریں گے، جو سابقہ اقوام ہیں ان کے اوپر حجت قائم کریں گے کہ میرے لوگوں نے میرے ساتھ دیا اور تم نے نوح علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ انہوں نے تفسیر میں کثیر شاید نہیں پڑھی تھی، اچھا نہیں، بہرحال یہ ابھی تو آپ تھوڑا اور آگے شاک کے لیے تیار ہو جائیں نا، تو میں نے سمجھا یار یہ اس نے خود ہی پڑھ کے تو یہ سمجھ لیا ہوگا، تو میں نے کہا تمہیں یہ کس نے بتایا ہے؟ تو کہتے میں جب لاہور قرآن اکیڈمی میں کورس کے لیے گیا تھا تو وہاں جو استاذ تھے ہمارے انہوں نے بتایا تھا۔ کیا بات ہے؟ اچھا استاد جو ہے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ تفسیر بالرائے، کثیر نے بھی تفسیر بالرائے کی ہے، تفسیر بالرائے المذموم، پھر تفسیر ابن کثیر جو ہے نا جو سب سے بڑے امام ہے تفسیر، انہوں نے بھی تفسیر بالرائے کی ہے کہ انہوں نے دونوں موقع بیان کیے ہیں، یہ حدیث بھی پیش کی ہے اور وہ حدیث بھی پیش کی ہے جو اس پہ دلالت کرتی ہے کہ بعد کے تاکہ ہمیں قیامت آنے والے انسانوں پر بھی یہ امت گواہ ہے، تو پھر انہوں نے بھی تصویر رائے کی ہے، تو ان استاد جی کو جو بھی ہیں ان کو نہیں، میں اصل میں صرف یہ نہیں، ایک مثال دی ہے، یہ مثال یہ دی ہے کہ جسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ لوگ پھر اپنا لچ تلنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، جب آپ لچ تلنے کے لیے کرتے ہیں تو یہ تو اصل تفسیر بالرائے ہیں، آپ اپنے مطلب کے لیے کر رہے ہیں، مقصد کے لیے، لوگوں کو حق سے دور کرنے کے لیے، آپ اس آیت کا منشا و مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بلکہ جو آپ کا خیال پک چکا ہے آپ اس کے لیے اس کو مروڑ رہے ہیں، اس کو ٹویسٹ کر رہے ہیں، اس کو وہ معنی پہنا رہے ہیں جو آپ کو سوٹ کر رہے ہیں، اس سے بدترین تفسیر بالرائے اور کیا ہوگی؟ یہ تو بدنیتی پر مبنی تفسیر ہے۔ پھر صحیح۔ محمد امین صاحب انہوں نے اپنا تھوڑا سا تعارف بھی کروایا ہے، کویسچن کو پھر تھوڑا سا بتایا، میں تیزی سے پڑھ دیتا ہوں کیونکہ کویسچن انہوں نے کافی لمبا لکھا ہے۔
وہ کہتے ہیں I am from Kashmir. I want to know that since a person works extremely hard to meet his ends, he works for years to construct a house, he works for years to buy clothes, food, etc., or simply whatever is required to live a normal life. Despite doing such a arduous work, how can we always say that Allah has granted it to me, whereas his hair grow grey in acquiring this worldly stuff? Number 2, refer this question to Khalid Saab. I feel that Allah helps only rich. یہ تو خاصی مطلب وہ بات ہے کہ جو ہم نے پہلے بات کری تھی، نہیں بہرحال ایک کنفیوژن ہے اصل میں اور کوشچن بات سامنے رکھی ہے. بات وہی ہے کہ تدبیر اور تقدیر جو ہے وہی اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے نا کہ ہمیں اس دنیا میں امتحان کا آئے گی، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون سی اسٹیٹ بہتر ہے. بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بیان کی ہیں نا. جو بھی کوئی ہمارے ساتھ مشکل ہوتی ہے، یہ مشکلات کا ذکر کر رہے ہیں، انسان ان کو جو ہے جھیلتا ہے، تو اس کے اندر دونوں اسپیکٹس ہوتے ہیں. ایک کچھ ہماری اپنی کچھ کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں جس کے پھر وہ جو ہے نا وہ امپیکٹ ہوتا ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت بھی ہوتی ہے، یعنی اس اسٹیٹ میں رکھنے کی کوئی حکمت بھی ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل بڑا مشہور واقعہ ابھی پچھلے دنوں ہی آیا تھا کہ ایک صاحب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا دعا کریں میں اچھا ہو جاؤں، ٹھیک ہے، بھلا ہو جاؤں، بھلا اچھا ہو جائے، میرا معاملہ رزق جو ہے فراوانی ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا اس شخص کو کہ دیکھو تو ایسے ہی ٹھیک، تمہارا معاملہ جو ہے ایسے ہی ٹھیک ہے. اب اس کو تو یہ نہیں پتا تھا نا، وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ میرے لیے رزق آسان ہو جائے، مشکل وقت تھا. دوبارہ اس نے مانگا تو آپ نے کہا تو ایسے ہی ٹھیک ہے. جب تیسری دفعہ اس نے مانگا تو آپ نے دعا کر دی. اب جب دعا کر دی بھلا چنگا ہو گیا. پھر آہستہ آہستہ جب بھلا چنگا ہو گیا، ریوڑ اس کا بڑھ گیا، تو پھر مدینے میں رہ نہیں سکتا تھا، مدینے سے باہر چلا گیا، وہاں پہ فارم بنا لیا اس نے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوا تو پھر دین سے بھی دوری ہو گئی. ٹھیک، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اب اچھا رہا کہ اب اس کو فراہمی ہوئی تو باہر چلا گیا. یہاں تک کہ پھر وہ اتنا غافل ہو گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے لیے اپنا بندہ بھیجا تو اس نے کہہ دیا کہ یہ تو مجھے لگتا ہے جزیہ ہے، تو یعنی ایک طرح سے انکار کیا. بعد میں ندامت ہوئی، اسے واپس آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کی. یہی معاملہ پھر اس کا ساتھ کیا عمر بن خطاب نے. عثمان غنی کے دور تک جو ہے ایسے ہی معاملہ رہا، یہاں تک کہ پاگل ہو کے مرا. اب اس کے لیے وہ اسٹیٹ بہتر تھی، جو مشقت کی اسٹیٹ تھی، اللہ کو بہتر پتا تھا. تو اگین یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے، یہاں جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ بھی آزمائش ہے. اگر کسی کو آسانی سے رزق مل گیا ہے، بیٹھے بیٹھے مل گیا، یہ بھی آزمائش ہے. کسی کو مشقت ہے، جیسا کہ وہ بات کر رہے ہیں، انسان ایفرٹ کر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے. تو لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ڈیفینیٹلی یہ اللہ تعالیٰ کا کنٹرول نہیں ہے. وہ تو ہم نے بتا دیا کہ انسان کی بھی بس اس پہ دلیل ہے کہ اللہ کا کنٹرول ہے. باقی ہم نے بہرحال اپنے طور پہ جو اسٹرگل ہے، کوشش ہے، وہ تو کرنی ہے. تو یہ بس ایک ایسی نہیں ہو سکتی ہے. جو بات مدثر بھائی نے کہی نا، پہلے تو اس کو دیکھ لیں. آج آ جائے گا سورہ بنی اسرائیل میں وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. بالکل ٹھیک ہے نا، اس کو دعائی میں نہ رکھیں، تمنا میں بھی رکھ لیں اس کو، کہ انسان بسا اوقات اپنی دعا میں، اپنی خواہش میں، اپنی تمنا میں وہ طلب کر رہا ہوتا ہے خیر سمجھ کے جس میں اس کے لیے شر ہوتا ہے. اب یہ اقتدار، مال، دولت، سٹیٹس، اس کو لے کر اس کے بعد بھی اس امتحان میں سرخرو ہونا آسان نہیں ہوتا. جن کے پاس ہوتا ہے وہ اگر اس کے بعد بھی اللہ کے بندے رہیں تو یہ بڑا امتحان ہے. جس کے بارے میں اللہ سمجھتا ہے کہ یار یہ اتنے اوکھے امتحان جو نہیں ہے، تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ اتنا ہی دیتے ہیں جس کے اندر وہ اللہ ہی کا بندہ رہے، اس کی ضرورت و احتیاج رہے. یہ مال، اقتدار، طاقت، صحت، اس سب کے ساتھ اللہ کی بندگی اور عبادت کرنا اتنا آسان نہیں رہتا. چنانچہ جہاں سورہ بنی اسرائیل میں آگے جا کے اسی وہ جو آئے نا معاشرے کے لیے رہنمائی دی گئی ہے کہ بھئی جو مفلوق العال ہیں ان کی مدد کرو، یہ کرو، وہ کرو. تو اس میں آگے جا کے آتا ہے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ رزق پھیلا کے بھی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ کر کے دیتا ہے. یہ قرآن کا وہ مضمون ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہی نہیں آیا، مکی قرآن میں یہ بہت آیا ہے، بار بار آیا ہے، مدنی میں بھی ہے. تو اس کے ساتھ جو عام طور پہ الفاظ آگے آتے ہیں نا، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کے بارے میں باخبر بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، یعنی ان کی ضرورتوں کا اسے پتہ بھی ہے. باخبر ہونے کا کیا مطلب ہے کہ یہ جس کو پھیلا کے دیا ہے نا،
اگر اس کے دو وجوہات ہوں گی. اللہ اسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی صلاحیت سے زیادہ اس کو اس لیے دے دیتے ہیں تاکہ وہ اس کی جسے کہتے ہیں نا پھولے نہ سما کے اور فخر و غرور اور تکبر میں اس میں گم ہو کے اللہ سے غافل ہو جائے. یہ سورہ توبہ میں 2 دفعہ یہ مضمون ہے کہ فلا توجب کا اموالہم و اولادہم، ان کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں. یہ تو اللہ نے ان کو اس لیے دیے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی سزا دے اور آخرت میں بھی سزا دے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، ان کی جانیں نکلیں اس حال میں کہ یہ کافر ہیں. تو آپ سمجھ رہے ہو کہ اللہ نے ان کو نعمت دی ہے، اللہ نے ان کو عذاب کے لیے وہ دیا ہوتا ہے. یہ بھولے رہے ہیں اس کے اندر، یہ آخرت کی طرف ان کی توجہ ہی نہ جائے، اللہ کی طرف نہ جائے، اسی میں گھوم رہے ہیں. اور جس پر اللہ تعالیٰ نظر عنایت رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کی وہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ مال و اسباب کا تعامل کر سکے، اس کو اتنا دیتا ہے کہ اس کی ضرورت پوری کر لے اور وہ اس کی ضرورت سے زائد نہ ہو. اگر زائد ہو گیا تو یہ خراب ہو جائے گا، یہ اس میں گم ہو جائے گا. اچھا، اب اسی کے برعکس وہ شخص کہ جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی خیر کی بھی امید ہو، یعنی تو اس کو رکھنا چاہتا ہو خیر پر، تو یہ بہرحال اللہ نے اس کو پھر یہ بھی صلاحیت دی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ مال زیادہ ہونے کے باوجود اپنے خواہشات کے اوپر کنٹرول کر کے رکھتا ہے. اسے بڑا صبر کرنا پڑتا ہے. یعنی اس جس کے پاس ہے ہی نہیں، اس کے مقابلے میں اس کے صبر کا لیول اور قوت ارادی زیادہ مضبوط ہوگی، تو تب وہ مال ہوتے ہوئے، طاقت ہوتے ہوئے، اقتدار ہوتے ہوئے، اختیار ہوتے ہوئے اس کا غلط استعمال نہ کرنا، یہ تو زیادہ محتاط آدمی کے جیسے وہ کہتے ہیں نا مرحوم کے نفس ما ہم کم ترس فرعون، تو پورا اون بھی ہو اور آدمی فرعون نہ بنے. ہاں وہ تو یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے. تو جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک رکھا ہوتا ہے وہ تو پھر بہت بڑی اللہ کی دین ہے ان کے لیے. تو انہی کو پھر اللہ زیادہ دے کے تو معاشرے میں غریب و ربا اور ان لوگوں کی جو ہے نا وہ مدد اور تعاون کا انہیں ذریعہ بنا دیتے ہیں. فیصل شہزاد صاحب ہیں اور انہوں نے اپنا فیڈ بیک دیا ہے اس پروگرام کے حوالے سے اور پوچھا ہے کہ آپ کے درس قرآن کہاں ہوتے ہیں. تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے ہمارے جو پیج ہے جہاں پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نواز اسٹوڈیوز، اس کو فالو کرتے رہیں. اس میں جتنے بھی جو پروگرامز ہیں ان کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. اسی طرح ہماری ویب سائٹ ہے www.nawazstudios.com، تو اس میں بھی ہمارے جو پروگرامز ہیں، خالد صاحب کے پروگرامز ہیں، مدثر بھائی کے یا اور ہمارے دیگر مدرسین کے پروگرام ہیں، اس کے حوالے سے اس کی تفصیل آپ کو وہاں سے مل سکتی ہیں. طاہر حیات صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنا فیڈ بیک بتایا ہے. میں شکر گزار ہوں اور انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ کا واٹس ایپ نمبر، تو واٹس ایپ نمبر ہمارے اسکرین پہ آ رہا ہوگا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس حوالے سے کوئی فیڈ بیک یا کوئی کویسچن آپ کر سکتے ہیں. تو اس میں انہوں نے کچھ دعائیں دی ہیں. بہت شکریہ اپنی دعاؤں کا. عمر جمیل صاحب ہیں ہمارے پاس ساتھ ہیں سعودی عرب سے. انہوں نے کہا ہے، کویسچن کیا ہے کہ 9 سے 5 نوکری کرنے کے بعد دین کے کاموں کے لیے وقت اور ہمت کم ہی باقی رہتی ہے. اس معاملے میں عشق کی بجائے معاش کی تگو دو نے نکما کر رکھا ہوتا ہے. آج کل کے دور میں ان معاش کی بیڑیاں توڑنا نہایت مشکل ہے. حل کیا ہے اس کا؟ بیڑیاں توڑنے کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ وہ ٹوٹنے سے ٹوٹیں گے. اصل میں دیکھیں مسئلہ کیا ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان میں بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ جو خط غربت سے نیچے زندگی بسر کرتے ہیں، اور بہرحال کتنے لوگ ہیں جو مزدور ہیں اور مزدوری کر کے تو پھر اپنا اندازے کے مطابق 4-5 کروڑ کے قریب وہ لوگ ہیں جو خط غربت سے نیچے ہیں. اور بہرحال جس کی 15-20 ہزار روپے آمدن ہے مہینے کی، اس کا بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ بیچارہ کیسا مینیج کرتا ہوگا. تو اب یہ ہماری جو بیڑیاں ہیں نا وہ معاش کی بیڑیاں نہیں ہیں، خواہشات کی بیڑیاں ہیں. اچھا، بہت بڑی بات کی آپ نے. خواہشات کی بیڑیاں نا، میں نے طے کیا ہوا کہ میں نے یہ لیونگ سٹینڈرڈ رکھنا ہے، میں نے اولاد کو یہ والی تعلیم دینی ہے، میں نے اپنے گھر کا جو بھی ایک معیار ہے زندگی گزارنے کا وہ یہ مینٹین کرنا ہے. اب اس سب کو حاصل کرنے کے لیے پھر وہ سارا کچھ آپ کو کھپنا پڑتا ہے. ہم اس کو اگر نیچے لے آئیں تو پھر وہ اس سے کم، یعنی 9 سے 5 کی بجائے 9 سے 12 پہ بھی گزارا ہو سکتے ہیں. ایک سکلڈ پرسن جو ہے اس کے لیے تو یعنی اتنے گھنٹے پھر لگانے کی ضرورت نہیں رہے گی. وہ ایسے بھی ہیں جو 2 مہینے میں 3 دن لگاتے ہیں اور 2 مہینے کا گزارا کر لیتے ہیں. تو ہاں، تو اس پہ ذرا یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اسی کا تو اصل میں مسئلہ نا کہ آپ نے مقدم کسی کیا، مؤخر کسی کیا ہے. اور یہی تو آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ یہ بھی جو زینت ہے پہلے بھی تھی اس میں دنیا میں، اب وہ زینت بہت بڑھ گئی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی نے اس میں اضافہ کر دیا ہے.
لیکن اس سارے سے نکل کے آخرت کی وہ جو عظیم زینت ہے اور جو عظیم وہاں کی سہولتیں ہیں اس کے لیے کون اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے. تو اصل امتحان تو انسان کا ہے یہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. کیا یہ ہم جو وقت دیتے ہیں دین کو یا دین کے لیے اپنا ٹائم نکالتے ہیں اس کا نعم البدل یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اتنا مال اور پیسہ انفاق کرتے ہیں تو کیا اس کی کمی پوری ہو اس سکتی کا ہے؟ تو بڑا فائدہ ہوگا نا, ہم نواز اسٹوڈیو کو اور ترقی دے لیں گے. ٹھیک ہے نا, بالکل آپ اپنا سارا ٹائم دنیا کو دے کے تو اس میں سے ایک متتبع حصہ ہمیں بھیج دیا کریں. یہ سب ہم سب کا مجمل موقف یہی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جب سے بھی پوچھیں گے وہ اس پہ تو بہت خوش ہوگا کہ آپ اپنا لیونگ سٹینڈرڈ بھی مینٹین کریں ساتھ ہمارا بھی بڑھائیں. لیکن جو سچی بات جو قرآن بتاتا ہے وہ کوئی اور ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ جناب آپ ترجیح آخرت کو بنائیں. ٹھیک ہے نا, اصل مقدم و مؤخر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دنیا آپ کی ہے یا آخرت ہے. صحیح. تو اسی اعتبار سے اپنی ٹائم ایلوکیشن کریں. وہاں باقی آپ سے پاس بچے تو کسی کو اللہ کی راہ میں دیں گے, نہیں بچے گا نا تو آپ اگر رات کی مزدوری کی کھجوریں بھی لا کے دیں گے تو وہ کسی کے ڈھیر پر وہ باری ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میری؟ ہاں, آپ 1 ارب کما کے بھیجیں گے, اس کے مقابلے میں 4 گھنٹے مزدوری کر کے دل و جان سے لا کے دیں گے اللہ کی راہ میں تو اللہ کی نظر میں اس ارب کے برابر ہو جائے گا وہ, جب آپ کا اپنا وقت لگ رہا ہوگا. اصل میں یہ بات بھی ایک کہنے کی بات ہے نا, وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے بڑی زبردست ہے کہ آپ کا دل وہی ہوتا ہے جب آپ انویسٹ کرتے ہیں. جب آپ دنیا میں لگے ہوئے ہیں, دنیا کما رہے ہیں, تو وہ دل سے یہ دینا, مطلب اس کام کے لیے خاص طور پہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے, دین کے لیے مال دینا, یہ صرف کہنے کی بات ہے, کوئی نہیں ہوتا. اچھا صدقات وغیرہ میں, اس میں خیرات وغیرہ میں تو شاید پیسہ بنا دے دیتا ہے, یہ ہم نے دیکھا ہے رجحان. کیوں؟ کیونکہ وہاں تو اس کا کوئی امپیکٹ نظر بھی آ رہا ہے نا, کچھ وہ احسان مند بھی ہو رہا ہے اگر آپ اس کو دے رہے ہیں, کچھ آپ کی بھی مطلب ایک طرح سے تسکین ہو رہی ہے اپنی ذات کی. لیکن یہاں پہ جو آپ دے رہے ہیں یہ تو فی سبیل اللہ دے رہے ہیں. اب اچھا یہاں پہ رزلٹس بھی وہ نظر نہیں آتے جو وہاں رزلٹس آپ کو نظر آتے ہیں. وہاں ایک بندہ کو آپ نے کھانے کو دے دیا, وہ خوش ہو جائے گا, اس چہرے پہ اسمائل آ جائے گی, آپ کو اس کا اثر نظر آئے گا. یہاں پہ آپ نے جو دیا اس کا تو کون سا, اس کے تو مطلب ایفرٹس کا ضیاع ہے. یہاں پہ تو جتنا مرضی ایفرٹ کریں گے وہ ثمرات کا جو ہے وہ جو ہے قربانی دینی پڑے گی. اصل بات تو یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو انویسٹ کرنا ہوگا. ہمارا نفس بڑا وہ ہے نا, بڑا چلاک ہے, تو وہ کیوں آپ کو آنے دے گا یہاں پہ؟ وہ کہ اس کے اچھا دیکھیں نفس نے یہیں پہ رہنا ہے, جو ہمارا نفس حیوانی ہے وہ یہیں سے یہیں پیدا ہوا, یہیں پہ رہنا ہے, اس کے لیے تو کنسرن نہیں یہ دنیا ہے, تو وہ کیوں آپ کو جانے دے گا وہ اس کام کے لیے جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. تو ہمیں ایک جو ہے وہ ایفرٹ کرنی ہوگی, اپنے آپ کو تھوڑا انویسٹ کرنا ہوگا دین کے لیے. کچھ وہاں پہ بھی انویسٹ کریں گے نا تو پھر یہ ہے کہ اپنے نفس کو کنوینس کرنا بھی آسان ہوگا کہ بھائی ادھر بھی جو ہے ادھر بھی فائدہ ہے. ورنہ تو یہ ہے کہ اسی طریقے سے معاملہ رہے گا تو کچھ نہ کچھ آپ کو ایفرٹ, اس کو چینز کو توڑنے کی ایفرٹ آپ کو کرنی ہوگی. اور پیشن جیسے انہوں نے کہا نا, عشق کی بات کی, اصل چیز وہی ہے کہ آپ کا اگر پیشن یہ بن جائے, ٹھیک ہے, اور پیشن ایسے نہیں بنتا, وہ ہم نے آپ کو پتا ہے خود ہی کے لیکچر میں جب بات ہوئی تھی کہ محبت تو ہو جاتی ہے, محبت تو کسی بھی حسن سے ہو جاتی ہے, اور حسن جو ہے وہ ایک اعلیٰ نظریے کا بھی حسن ہو سکتا ہے, لیکن عشق ایسا نہیں ہوتا. عشق کے لیے کھپانا پڑتا ہے. جیسے وہ غالب نے کہا تھا نا, غالب نے کہا تھا کہ کیا عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ جلائے نہ جلے اور بجھائے نہ بنے. یعنی آپ جلانے کی کوشش کریں تو جلتا نہیں ہے, بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے, زور لگانا پڑتا ہے, یعنی اگینسٹ دی جو آڈز ہیں ان کو آپ کو اپنے نفس کو رگڑنا پڑتا ہے. اقبال نے اس کو شمع سے تعبیر کیا نا کہ اسے چنگاریاں نکلتی ہیں, وہ چنگاری کی جا کے اس دیے کو جلاتی ہیں, وہ جو عشق کا دیا ہے, تو بڑے زور لگتا ہے اس کے لیے. ہاں پھر جب جل جائے تو پھر بجھتا نہیں. تو پیشن ہی ہے جو ڈرائیو کرے گا اس حوالے سے, ورنہ کیوں کس کو کیا پڑی ہے اپنے آپ اپنی لائف سٹینڈرڈ کو وہ قربان کرے, اپنی جو ہے جو قیمتی چیزیں ہیں ان کو چھوڑے اور اس کام پہ لگائے جس میں کوئی دنیا کی فائدہ نہیں. نفس تو نہ اس پہ کبھی راضی ہوا ہے نہ ہوگا, شیطان پوری طریقے سے اس کے پیچھے ہے جو اس کا مینٹر ہے, تو معاشرہ اس کے خلاف ہے. محمد عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر, مائی کوسچن از اباؤٹ تقدیر. وٹ ریئلی از تقدیر What really is taqdeer and how a believer can believe that Allah has everything in his hand, but you also have choice of good or bad. Allah said in Quran that you cannot even want if Allah doesn't want. Then where is the choice? اصل میں اس میں جو
آپ اختیار پھر یہ مسئلہ جو ہے نا، یہ آپ اگر کہیں کہ انہیں اس الفاظ میں بیان کر کے سمجھا دیا جائے تو یہ مشکل معاملہ ہے. یہ بالکل ایک ایسا ہی معاملہ ہے جیسے خود ذات باری تعالیٰ کا معاملہ ہے. اس کے بارے میں موٹی بات جو سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ کے پاس دو اینڈ ہیں، اس کے بیچ میں وہ حقیقت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ جو ایک وہ شخص ہے جو سمجھتا ہے جبریہ اور قدریہ کے درمیان وہ حقیقت ہے جو الفاظ کی صورت میں بیان کرنی بہت مشکل ہے، سمجھانی بہت مشکل ہے. آپ دونوں اینڈز معلوم کر لیں گے تو آپ کو درمیان میں وہ جگہ مل جائے گی. اور موٹی سی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ نہیں مانتے نا کہ کوئی نہ کوئی اختیار ہے تو پھر سزا کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے. اس میں بڑا زبردست ایک بات ہے، جو ایک واقعہ ہے جو عمر بن خطاب کا، وہ بہت اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر علامہ اقبال کی ایکسپلینیشن ہے، اس پہ ہم کچھ بات کر لیتے ہیں. علامہ اقبال کی پہلے ایکسپلینیشن لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو درمیان والی بات ہے انہوں نے کہا کہ نہ تو ہم ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، نہ تو ہم یہ مان سکتے ہیں کہ جو ہے بالکل ہم مجبور محض ہیں، اور نہ ہی ہم یہ مان سکتے ہیں کہ ہم پوری طرح مختار مطلب پوری قدرت رکھتے ہیں، مختار کل ہیں اپنے معاملات کے. انہوں نے وہ ڈیفائن کر دیا اپنے، وہ بڑی زبردست ان کا جو شعر ہے جو میں نے ابھی بھی آج بھی سنا ہے کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. وہ کہتے ہیں کہ مومن جو ہے تقدیر ہمیں کس طرح قابو کرے گی، کس طرح ہم پہ غالب آئے گی، یہ وہ میکنزم ہے جس کو ہم نہیں جان سکتے. یہ بڑی ہی لطیف شے ہے. مولانا مودودی نے اس پہ بڑی زبردست بحث کی. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک آرٹیکل لکھنے بیٹھا ہوں کہ میں اپنے آس پاس ماحول اور اپنے وجود کی کتنی ہی چیزوں پر ڈپینڈنٹ ہوں. مطلب وہ ہے مجھے آس پاس شور نہیں ہونا چاہیے، پیٹ ٹھیک ہونا چاہیے، دماغ ٹھیک ہونا چاہیے، دعات ہونی چاہیے، قلم ہونا چاہیے، روشنی ہونی چاہیے. کہتے ہیں کہ مجھے لیکن کہیں نہ کہیں پہ میرا کوئی اختیار ہے، کہیں نہ کہیں جب میں ارادہ کرتا ہوں پھر یہ ساری قوتیں میرے ساتھ ملتی ہیں، میں کام کرتا ہوں. لیکن وہ جو ہے جو اختیار مجھے شفٹ ہوا تو ہے کہیں، لیکن کتنی دیر کے لیے ہوا ہے، کتنا ہوا ہے، کب واپس دے دیا گیا ہے، یہ اتنا لطیف معاملہ ہے جس کو ہمارا ذہن گریسپ نہیں کر سکتا، ان ناممکنات میں سے. تو اور اقبال یہ کہتے ہیں کہ جب یہ مسئلہ ایسا ہے جس پہ ہمیں علم بھی نہیں دیا گیا تو اور نہ ہی ہم اس کے مکلف ہیں، تو ہمیں اس کی ٹینشن کیا ہے؟ ہمارے لیے ٹینشن ہونی چاہیے شریعت اسلامی. یعنی دو قسم کے احکامات اللہ تعالیٰ کے دنیا میں چل رہے ہیں. ایک ہیں احکامات قضاء و قدر، ان کو نافذ کرنے کے لیے اور لوگ ہیں. وہ ہم نے وہ جو ہے کل سورہ کہف کے حوالے سے خضر اور موسیٰ کا بھی واقعہ دیکھا، وہ اور معاملات ہیں. وہ مکلف جو ہے نا احکامات قضاء و قدر اور لوگ ہیں. ہم مکلف شریعت ہیں، احکامات شریعت ہیں. ہمیں دیکھنا ہے کہ حال کا امر، وہ کہتے ہیں نا حال کا امر معلوم ہونا چاہیے. یہ مسئلہ ہے، اس پہ اللہ کا حکم کیا ہے، مجھے تو اس کو کنسرن ہونا چاہیے. چاہے تقدیر کے بارے میں آپ کو ہلکا سا ہنٹ مل بھی جائے، بعض اوقات جو ہے تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے، لیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے. اقبال کہتے ہیں بعض اوقات تقدیر مبرم نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اکثر و بیشتر تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری تقدیر کیا ہے ہماری، تو ہمیں تو نہیں پتا، کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو جاتا ہے. اس کے باوجود اگر پتہ بھی چل جائے آپ کو تو آپ نے وہی کرنا جو اللہ کا حکم ہے، شریعت، چاہے وہ تقدیر کے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو. اور اقبال نے اس کو بڑا خوبصورتی سے ایکسپلین کیا ہے، اپنی بڑی مشہور نظم ہے پیر و مرید. اس سے بات زیادہ سمجھ میں آ جائے گی. وہ اپنے پیر سے پوچھتے ہیں، وہ کانسیپٹ آف جہاد کے تحت اس کو لے کر آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اے تیری نگاہ میرے دل کی کشاد، کھول مجھ پہ نقطہ حکم جہاد. یہ اپنے روم سے پوچھتے ہیں. اور روم کا ایک مصرع لے کے آتے ہیں، وہ کمال ہے. وہ کہتے ہیں کہ نقش حق را ہم و امر حق شکن، برزجاج دوست سنگ دوست زن. کیا ہے یہ سارا؟ خدا کے نقش کو خدا کے حکم سے توڑ دو، اور دوست کے آئینے کو دوست کے پتھر سے توڑ دو. دوست کا آئینہ ہے، دوست ہی آپ کو پتھر دیتا ہے تو آپ کہتا ہے توڑ دو. یعنی اللہ اگر کہ یہ اللہ تھا جو معاملات ہو رہے ہیں قضاء و قدر کے، اللہ نے طے کیے ہیں. اللہ نے خود کہا ہے کہ میں نے سب کچھ کیا ہے. جب اللہ کہتا ہے اس کے خلاف کرو تو کرو، اور جب اللہ آپ کو نہیں کہتا اس کے اللہ کہتا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لو تو ایکسیپٹ کر لو. تو وہ جو بیچ کا راستہ اقبال نے بڑا اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے. بس میں کنکلوڈ کروں گا اس کو جو عمر بن خطاب کے وہ ایک واقعے سے. وہ آپ جا رہے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ مشہور ہے کہ جب دمشق میں ابو عبیدہ بن جراح اس وقت گورنر تھے، تو وہاں پہ اپنی فوجوں کا جائزہ لینے عمر بن خطاب جا رہے تھے. تو ابو عبیدہ بن جراح نے باہر آ کے ملاقات کی، شہر سے باہر آ کر، اور ان کو بتایا کہ اندر تو طاعون پھیلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ فیصلہ کر رہے ہیں آپ نے جانا ہے یا نہیں جانا. عمر خطاب نے مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ ہم نہیں جائیں گے. تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو پسند نہیں آئی بات، عمر خطاب کا فیصلہ پسند نہیں آیا، اور ان سے کہا کہ یا امیر المومنین کہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں. یعنی یہ ان کو یہ پسند نہیں آیا کہ اللہ کی تقدیر میں اگر لکھا ہوا ہے کہ ان کو طاعون لگنا ہے
تو لگے گا, نہیں لکھا ہوا تو نہیں لگے گا. تو اس پہ عمر خطاب تھوڑے ناراض ہوئے ان سے کہ ابو عبیدہ بن جراح اگر اور کوئی بندہ بات کرتا تو ٹھیک تھا, آپ جیسے بندے کو ایسی بات جواب نہیں دیتی تھی. ہاں میں اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں, لیکن اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں. میرے لیے اس وقت دونوں آپشن موجود ہیں, میرے لیے یہ دونوں تقدیریں لکھی ہوئی ہیں, میری چوائس ہے. تو جہاں پہ میرے پاس اختیار ہے وہاں میرے لیے دو آپشن لکھے ہوئے ہیں. یہ میری تقدیر ہے, یا میں اس کو سلیکٹ کر لوں یا اس کو سلیکٹ کر لوں. تو ایک مسئلہ وہ سمجھا رہے ہیں کہ اختیار جو ہے ہمیں دیا گیا ہے, تو جب دیا گیا ہے تو پھر ظاہر بات ہے ہماری تقدیر اس حوالے سے ہمیں یہ دیتی ہے, یہ روم دیتی ہے کہ ہم اس میں ہم کون سا پاتھ سلیکٹ کرتے ہیں. اگین بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے, لیکن انہوں نے ایک مسئلے کو اس طرح سمجھا دیا. تو یعنی یہ علامہ اقبال کے میں سمجھتا ہوں جو ایکسپلینیشن ہے وہ بڑی سمپل ہے. 10 گھنٹے سمجھے نا, 10 گھنٹے اس پہ مغز ماری پھر ادھر ہی کھڑے ہوں گے تو نتیجہ وہی نکلے گا کہ آپ کو دونوں اینڈ معلوم ہو, بالکل, اور آپ ایک سینس کر سکتے ہیں کہ درمیان کیا ہے, ڈیفائن نہیں کر سکتے. اس کی وہ جو میں نے جو لطافت ہے اتنی زیادہ ہے کہ آپ, اور اگر آپ واقعی اس کے اندر پڑ جائیں گے تو پھر یا تو آپ یہ کہ آپ کو تقدیر معلوم بھی ہو تو آپ پھر بھی تشریح کے مکلف ہیں. اس کی بڑی بہترین مثال جو ہے نا وہ حسین احمد مدنی کی ہے. جی بالکل, جب انہیں ایک سال پہلے معلوم ہو گیا تقدیر کا کہ بھائی پاکستان تو بنے گا, ٹھیک ہے, تو ان کے مریدوں نے کہا پھر ہمیں مخالفت چھوڑ دینی چاہیے. انہوں نے کہا نہیں, ہمیں تو نہیں پتا من جانب خیر بن رہا ہے کہ من جانب شر بن رہا ہے. ہمیں جو فیصلہ کرنا ہے وہ شریعت کے جو ہمیں احکامات دیے گئے ہیں اس حوالے سے ڈیسیژن آپ کو دیکھنا ہے شریعت کی روشنی میں کہ یار یہ ڈیسیژن ہے, اللہ مجھ سے یہ چاہتا ہے. باقی کیا کس طرف تقدیر انفولڈ ہوگی یہ وہ ہوگی, اور یہ ہم پر ہمارا عقیدہ لازمی ہے کہ وہ ہمیں آخرکار اوور کم کر لے گی ہر چیز کو, لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں, ہمیں تو فیصلہ اس پہ کرنا ہے جیسے یہ مطلب آج بھی دیکھیں نا حالات بظاہر نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یار دین کے حوالے سے کوئی پیش رفت مطلب اس طرح نہیں ہے, کوئی ایفرٹ ایسی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی دین کا غلبہ نظر آئے, لیکن ہمارے لیے ہم مکلف ہے اس کوشش پھر اسی طرح لگے رہے ہیں. بعض لوگ میں وہ خواب دیکھ کے عمل کر لیتے ہیں نا, غلط بات ہے, بہت غلط ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بہت غلط. خواب میں ہو سکتا ہے آپ کو وہ تقدیر دکھائی گئی ہو, تکوین دکھائی گئی ہو, آپ تو تشریح کے مکلف ہیں. آپ نے اپنا ایکشن تو تشریح کے تابع رکھنا ہے, نہ کہ اس کے تک آپ کو خضر تھوڑی ہو. یہ تو ظلم ہوا ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ تو رول ماڈل کے طور پہ خضر کو پیش کیا جاتا ہے. یہ تو ظلم ہوا کہ جس کی وجہ سے اب جو ہے ہمیں جو ہے یہ جو جعلی پیر فقیر ہیں وہ اب تکوینی معاملات جو ہے نا وہ اس پہ معمور ہیں. یہ تو کلیم کیا جاتا ہے کہ وہ جو سارے معاملات ہیں یہ ان کے, تو اب ذریعہ بڑے جب تکوینی معاملہ آ گیا یہ تو پھر آپ تو کچھ بھائی اگر کوئی مطلب واقعی معمور ہو یا کوئی پنگ پی کے معمور ہو گیا ہو, اس سے ہمیں غرض نہیں ہے. بات تو اس کی ہے کہ جس کو اللہ سے ڈرنا ہے اور جو اپنے لیے صحیح لائن آف ایکشن دیکھنا چاہتے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو تشریح کا مکلف رکھنا ہے. اچھا ایک شریعت وہ ہے کہ جو آپ کو احکام کی صورت میں مل گئی ہے. ایک مسئلہ یہ ہے جیسے ابھی پاکستان بننے کا مسئلہ تھا جب ابھی یہ آ گیا, یا یہ کہ آپ اور میرا تعلق ہے, ہم دوست ہیں, ہم چل رہے ہیں, باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں, اچانک مجھے خواب آتا ہے کہ اینڈ کوئی اچھا نہیں ہے اور میں اس پہ ڈیسیژن لے لوں, میں اس پہ آج ہی فیصلہ کرنا شروع کر دوں. تو اب یہ شریعت میں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہاں شریعت کا مطلب اسباب کی سطح پہ رہتے ہوئے ظاہر کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر ہی میں نے چلنا ہے, ٹھیک ہے نا. جب تک آپ کوئی ایسا کریں گے نہیں اس وقت تک مجھے حق نہیں ہے کہ میں مطلب پریمپٹیو میجر لینا شروع کر دوں. یہی بات تو ہم پابند نہیں ہیں, ہمیں ولنگلی پابندی نہیں کرنی ہے تکوینی امور کی, وہ الگ بات ہے, وہ ہمیں چل رہے ہیں معلوم ہونا ایک الگ بات ہے, ٹھیک ہے. بہت شکریہ, میں اپنے ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارا وقت یہاں ختم ہوتا ہے اس پروگرام کا آج کا. کل پھر تقدیر یہی تھی, اگر میں اور سوال بھی لے لیتا کیونکہ تقدیر میں اب وقت کا ختم ہونا جو ہے وہ لکھ دیا ہے, تو اس لیے اب ہم پروگرام ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ہم تشریحی امور کے پابند ہیں. تو بہرحال میں شکر گزار ہوں جناب خالد محمود عباسی صاحب کا, مدثر رشید صاحب کا, اور آپ سب حضرات کا بھی. آپ سب حضرات روزانہ وقت نکال کے ہمارے اس پروگرام کو فالو کرتے ہیں, ہمیں سنتے ہیں, اس حوالے سے پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں, اور ہمارے لیے باعث حوصلہ افزائی یہ بات ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس پروگرام کی پذیرائی کے حوالے سے اور اس کی بڑھوتری کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. کل پھر انشاءاللہ ہم جواب نامہ کی ایپیسوڈ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. کوسچنز ہوں گے, اسی طرح آنسرز ہوں گے, ڈیبیٹ ہوگی, اور یہ ڈیبیٹ انشاءاللہ رمضان کا جو روزانہ جو ہے یہ پروگرام جو ہے وہ لے کے آتے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ کی دعا سے, اللہ کے فضل سے انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا. آپ سب حضرات کا بہت شکریہ. کل تک کے لیے مجھے میٹنگ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.